السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کلیوپاترا کون تھی؟ کلیوپاترا کا اصلی نام کلیوپاترا نہیں تھا، بلکہ جس طرح روم میں سیزر، مصر میں فرعون اور روس میں زار کہتے ہیں، بالکل اسی طرح مصر کے اس دور میں ملکہ کو کلیوپاترا کہا جاتا تھا۔ کلیوپاترا کا اصلی نام کلیوپاترا دی سیونتھ کلیوپاترا تھا۔ نے 30 BC سے لے کر 60 BC تک ایجپٹ یعنی مصر پر حکومت کی۔ کلیوپاترا مصر کے ٹالمی خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ کلیوپاترا پیدا تو مصر میں ہوئی تھی، مگر وہ جس خاندان سے تھی وہ صدیوں سے پہلے یونان سے حکمرانی کر کے مصر آیا تھا۔ اب وہ 300 سال مصر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ کلیوپاترا کا خاندان تاریخی طور پر مصری نہیں تھا، وہ اپنے خاندان کی پہلی ملکہ تھی جس نے مصری زبان سیکھی تھی۔ جب وہ ملکہ بنی اس کی عمر 18 اور اس کے بھائی کی عمر 13 سال تھی۔ اس کے باپ کی موت کے بعد اسے تخت سنبھالنا پڑا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ ٹالمیک حکمران کے مرد خود کو فرعون ہی کہلواتے تھے۔ کلیوپاترا تاریخ میں اپنے حسن کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن بہت سارے تاریخی قصوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جتنا حسین کلیوپاترا کو بتایا جاتا ہے وہ اتنی حسین نہیں تھی۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ تصویر جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کلیوپاترا کی وہ تصویر ہے جو اس کی حکومت میں سکوں پر چھاپی گئی تھی، اور اگر اس تصویر پر غور کیا جائے تو اس میں اس کی ناک لمبی اور چہرہ تھوڑا سا مردوں سے مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے یہ جان بوجھ کر طاقتور دکھنے کے لیے اپنی تصویر اس طرح بنوائی تھی۔ کلیوپاترا کو 9 زبانوں پر دسترس حاصل تھی، جن میں مصری، یونانی اور لاطینی شامل تھی۔ وہ ایک بہادر ملکہ تھی، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تاریخی واقعات میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی موت سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی، جو کہ اس نے خود ڈسوایا تھا، مگر آج تک اس کی اصلی موت کی وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کا کم و بیش اتفاق یہ ہے کہ کلیوپاترا اور جنرل مارک اینٹونی نے خودکشی کی تھی، لیکن کیسے کی تھی اس پر اختلاف ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جنرل مارک اینٹونی کلیوپاترا کا شوہر تھا، لیکن پہلا شوہر نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی کلیوپاترا کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے، جن میں سے 2 شادیاں اس کے بھائیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ پہلے فرعون اپنا بلڈ لائن صاف رکھنے کے لیے بہن بھائیوں کی شادیاں کرا دیا کرتے تھے، اور یہی بات اس کے والدین کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے کہ شاید وہ بھی بہن بھائی تھے۔ کئی جگہوں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جنرل اینٹونی تک خود یہ افواہ پہنچائی تھی کہ کلیوپاترا نے اس کی ہار سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ کلیوپاترا کے عشق میں مبتلا جنرل اینٹونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور اپنی تلوار اپنے ہی سینے میں گھوم کر اپنی جان دے دی، لیکن جب کلیوپاترا کو اس بات کا معلوم ہوا تو وہ احساس گناہ میں مبتلا ہو گئی، چنانچہ اس نے خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ایسی جہان دیدہ، بہادر اور حکمران ذہن والی خاتون سے ایسی توقع کم ہے کہ وہ جذبات میں آ کر خودکشی کرے گی۔ اس لیے تاریخ کی یہ رائے زیادہ تر درست معلوم ہوتی ہے کہ اس نے شکست کے بعد اپنا انجام بھانپ لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنرل اینٹونی کا ساتھ دینے پر اس کے ساتھ رومی فوج عبرتناک سلوک کرے گی، اس لیے اس نے زہر نگل لیا، جیسا کہ اس زمانے میں بادشاہ یا فوجی حکمران اکثر کیا کرتے تھے۔ کلیوپاترا کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ اس کی موت کے بعد اس کے دشمنوں نے لکھا تھا، کیونکہ وہ ایک طاقتور مصری ملکہ تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بارے میں تاریخ میں جتنی بھی باتیں مشہور ہیں ان میں 100% سچائی ہے۔